بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میرا ماہی صلی علی میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی ان کا شیدا رب اولا ان کا شیدا رب اولا میں کچھ بھی نہیں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشید والفرقان الحمید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین معزز و محترم سامعین یاران طریقت ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت قرآن مجید برہان رشید سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ماہ شعبان اپنے برکت والے دن گزار کر ہم سے جدا ہو رہا ہے اور اس ماہ مبارک کا پیش خیمہ بن رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ماہ شعبان جس کے آخری ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان مقدس مہمان کے استقبال کا ذکر اللہ رب العزت کے محبوب انہی ایام میں کیا کرتے تھے۔ اسی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کا جمعہ اور آئندہ جمعہ یہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہوگا۔ آج
جو گفتگو کا عنوان جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا وہ ہوگا تاریخ روزہ۔ روزے کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، حدیث نبوی کی روشنی میں، اس پر ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں اور سنیں گے۔ اور دوسری بات، جو روزے کے مسائل ہیں اس پر تھوڑی بات کریں گے تاکہ روزے کی اہمیت وہ ہمارے پیش نظر رہے اور ہم جو آنے والے ایام ہیں ان کی تیاری کر سکیں۔ ماشاءاللہ آگے آئیں، ادھر کرسی ہوں آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کوتبہ لکھ دیے گئے ہیں۔ اور یہ جو روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں، صرف تم پر روزے فرض نہیں ہوئے، اللہ رب العزت کس انداز میں اپنے محبوب کے امتیوں سے بات کر رہا ہے، کیا محبت بڑا انداز ہے، کیا الفت بڑا انداز ہے، اپنے محبوب کے امتیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کس انداز میں گفتگو فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں، تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ جو تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ حکم صرف تمہیں نہیں دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلی امتیں ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ محبت کا انداز اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں سے کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو تم پر روزے فرض کیے ہیں، ان روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے خزانوں کے اندر کمی آئی ہے، ہمارے جو رزق کے خزانے ہیں، پانی کے خزانے ہیں، اس کے اندر کمی آ گئی ہے، یہ مقصد نہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ جو لفظ کوتبہ ہے نا، لکھ دی گیا، فرض کر دیا گیا، اگر آپ عبادات کی طرف توجہ فرمائیں تو جتنی بھی عبادات ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ نماز ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، بے شک نماز وقت مقررہ پر لکھ دی گئی ہے، کوتبہ کتاب موقوتا، یہاں لفظ کوتبہ اور وہاں کتاب موقوتا، نماز کے لیے کتاب موقوت ہے، وقت مقررہ پر نماز کو لکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کی فرضیت کے لیے بھی، روزے کی فرضیت کے لیے بھی ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے، وہ ہے کوتبہ، کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں، صرف اس امت پر فرض نہیں ہوئے کہ امت محمدیہ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے، نہیں، بلکہ اگر آپ سیرت کا، تفاسیر کا، احادیث کا مطالعہ کریں تو تمام امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک،
اور پھر امت محمدیہ، ان سب پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے لکھ دیے گئے ہیں، لیکن ہر امت کے لیے علیحدہ علیحدہ احکام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے روزوں کا ذکر اکثر قرآن پاک اور حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ان کی امت پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ انبیاء کا مطالعہ کریں، تو 3 دن کے روزے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر فرض کیے گئے تھے، جنہیں ایام بیز کہا جاتا ہے، جنہیں ایام بیز کہا جاتا ہے۔ بیز کہتے ہیں سفیدی کو، سفیدی کو بیز کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر بعد میں گفتگو کروں، تاکہ چند مسائل حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، مزید عقیدے کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے ساتھ کروں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان پر عاشورے کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ ان پر فرض تھا حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اس دن ان کی کشتی کنارے لگی، جودی پہاڑ کے ساتھ لگی۔ جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملتی ہے، ان کی قوم کو، امت کو نجات ملتی ہے، اس دن وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر عاشورے کا روزہ فرض کرتا ہے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے روزوں کا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جنہیں صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ ان کے روزوں کا انداز کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، پیارے نبی، ان کا انداز، ان کی امت کا انداز یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی کہ 6 ماہ روزے رکھتے اور 6 ماہ افطار کرتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب روزے حضرت داؤد کے روزے ہیں۔ پہلی امتوں میں سب سے محبوب، عند اللہ محبوب روزے، جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب اور مقبول روزے تھے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے تھے۔ گویا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ بھی روزے رکھتے تھے، ان کی امت بھی روزے رکھتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی امت پر 40 دن کے روزے، 1 ماہ اور 10 دن کے روزے ان پر بھی فرض تھے۔ اور وہ 40 دن کے روزے 1 ماہ ذیقعد کا اور 10 دن ذی الحج کے، یہ روزے ذیقعد اور ذی الحج کے، 1 ماہ ذی القعد کا اور 10 روزے ذی الحج کے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 ماہ کے روزے یہ فرض تھے۔ تمام امتیں، جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امم ہوئی ہیں، ان سب پر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ کسی پر 6 ماہ کے، کسی پر 2 ماہ کے، کسی پر 40 دن کے، کسی پر 3 دن کے، کسی پر 1 دن کا، یہ سارے روزے ان پر فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ جو من قبلکم کا لفظ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صرف امت محمدیہ پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، یہ سعادت صرف انہیں نہیں ملی،
یہ روزے رکھنے کا حکم صرف انہیں نہیں دیا گیا بلکہ پہلی امتوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دونوں لفظ میں نے بول دیے ہیں، سعادت کا لفظ بھی بول دیا ہے اور بوجھ کا لفظ بھی بول دیا ہے۔ جو انسان محسوس کرتا ہے، جس چیز کو محسوس کرتا ہے اس کے مطابق، اپنے حال کے مطابق وہ اس بات کو اپنے پر منطبق کرے۔ اگر یہ سعادت کا لفظ ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ سعادت پہلی امتوں کو بھی ملی اور اس امت کو بھی دی جا رہی ہے، اور اگر یہ بوجھ محسوس کر رہے ہو تو یہ بوجھ صرف تم پر نہیں ڈالا جا رہا، پہلی امتوں پر بھی یہ بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام پر اور آپ کی امت پر 3 دن کے روزے فرض تھے، اور وہ 3 دن کون سے تھے؟ ایام بیس جنہیں کہا جاتا ہے، 13ویں، 14ویں اور چاند کی 15ویں، یہ 3 دن تھے جنہیں ایام بیس کہا جاتا ہے۔ دن بھی پورے جوبن پر ہوتا ہے اور رات بھی پورے جوبن پر ہوتی ہے۔ یہ جو دن ہوتے ہیں نا، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا دن، چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں، سورج پورے اپنے جوبن پر ہوتا ہے اور چاند بھی پوری طرح روشنی بکھیرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے آپ نے گندم کا، اناج کا دانہ کھایا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرتے ہیں، نسیان کی نسبت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بھول کر دانہ کھایا۔ جہاں تک میرا اپنا ایمان اور یقین ہے اور عقیدہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نسیان کی بات نہیں بلکہ مشیت ایزدی کی بات ہے۔ مشیت ایزدی کی بات ہے، اللہ رب العزت کی مشیت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم کو زمین پر بھیجنا تھا۔ یہ عالم اسباب ہیں، یہ کائنات، یہ جہان، یہ عالم اسباب ہے۔ اس جہان میں آنے کے لیے سبب کی ضرورت ہے، اس جہاں میں آنے کے لیے سبب کی ضرورت ہے۔ تو اس مسبب الاسباب نے آدم کے یہاں کائنات کے اندر بھیجنے کے لیے سبب پیدا کیا، اور وہ سبب کیا تھا؟ گندم کا دانہ کھانا۔ یہ سبب تھا، اس کی مشیت تھی، مشیت ایزدی تھی، اس کی رضا تھی کہ آدم دانہ کھائے۔ آدم نے بھولا نہیں، گناہ نہیں کیا، بلکہ اس کی مشیت کو جان کے، اس کی رضا کو جان کے کہ وہ اس کی مشیت یہ ہے کہ میں یہ دانہ کھاؤں اور زمین پر جاؤں اور ساری آدمیت کا وجود بنے۔ یہ سارے آدم جو ہیں، آدمیت جو ہے، اس کے وجود کا سبب کیا ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دانہ کھانا ہے۔ اگر وہ گناہ ہے، وہ دانہ کھا کر گناہ کر رہے ہیں، تو تیرا وجود تو اس دانے کھانے کی نسبت سے بنا ہے، اس کے سبب سے بنا ہے، تو پھر تو سب سے بڑا گنہگار ہے۔ بلکہ بات یوں نہیں ہے، بات یوں ہے کہ اللہ رب العزت کے اس نبی نے اپنے رب کی، اپنے خدا کی، اپنے اللہ کی مشیت کو جانا، اس کی رضا کو جانا، اس کی مشیت کے مطابق دانے کو کھایا، اور وہ دانہ کھانا زمین پر آنے کا سبب بنا۔ جب وہ دانہ کھایا تو اللہ رب العزت نے آدم کو زمین پر بھیج دیا، چل تو جنت سے جا، اب زمین پر رہ جا کر۔ اب یہاں ایک بات کرتا ہوں، جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پر، انبیاء کی ذاتوں پر گناہ کی نسبت، ذنب کی نسبت کرتے ہیں، نسیان کی نسبت کرتے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان لیا جائے، جو خدا ایک دانہ کھانے پر، گندم کا ایک دانہ کھانے پر آدم کو جنت میں نہیں رہنے دیتا، جو خدا ایک دانہ کھانے پر آدم کو جنت میں نہیں رہنے دیتا، وہ خدا ہزاروں ٹن دانے کھانے والے انسان کو جنت میں داخل ہونے دے گا؟ یہ بات سوچنے والی ہے، غور کرنے والی ہے۔
ایک دانے پر تو بات کرتا ہے اس نے گناہ کیا ہے، اس نے ذنب کیا ہے، اس کو نسیان ہوا ہے، وہ بھول گیا ہے، اللہ کے حکم کو بھول گیا، اس کی بات کو بھول گیا ہے۔ جو ایک بات کو بھولے اس کو جنت میں نہیں رہنے دیتا۔ تو صرف بات کو نہیں بھولا، تو اپنے رب کی ذات کو بھول چکا ہے۔ تو یہ بات لا محالہ ماننی پڑے گی کہ آدم علیہ السلام نے جو دانا کھایا ہے یہ کائنات کے اندر انسانیت کے وجود کا سبب بننا تھا۔ عالم اسباب میں انہوں نے آنا تھے، آ کر یہ ساری کائنات کو وجود دینا تھا۔ اللہ کی مشیت اس طرح تھی، اس لیے اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق انہوں نے جنت کے درخت کا گندم کا دانہ کھایا، زمین پر آئے، آنا ان کا سبب بنا اور ساری کائنات، ساری آدمیت کا وجود بنا۔ اور پھر ایک اور مسئلہ فقہ کا بیان کرتا ہوں۔ فقہ کا مسئلہ، کیونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور اگر انسان کو روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، بھول کر کوئی چیز انسان کھا پی لیتا ہے، تو کیا اس کا روزہ باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کھانے پینے پر اسے کچھ سزا ملتی ہے؟ بولو نا۔ انسان نے روزہ رکھا ہے، روزے کے دوران اسے یاد نہیں رہا کہ وہ حالت سیام میں ہے، حالت روزہ میں ہے۔ روزے کی حالت میں وہ اگر بھول کر کچھ کھا لیتا ہے تو اسے سزا نہیں ملتی، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیتا ہے اللہ اس کی میزبانی کرتا ہے، اللہ اس کا میزبان بنتا ہے۔ اگر عام روزے دار، عام انسان، بشر وہ بھول کر روٹی کھا لے، کھانا کھا لے تو اس کو سزا نہیں ملتی، اور اگر آدم بھول کر کھا لیتا ہے تو اسے سزا کس چیز کی ملی ہے؟ اگر تو بھول کر کھائے تو تجھے سزا نہیں ملتی، بلکہ اللہ تیری میزبانی کرتا ہے، تو مہمان بنتا ہے، وہ مہمان نواز بنتا ہے۔ اور اگر اس کا نبی بھول کر کھا لے تو اسے سزا کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ تو لا محالہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ رب العزت کے اس نبی نے جو دانا کھایا ہے وہ بھول کر نہیں، گناہ نہیں کیا، بلکہ اس کی مشیت کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو مشیت اور رضا کے فرق کو نہیں جانتے، جو مشیت اور رضا کے فرق کو نہیں جانتے، اس کی رضا کو نہیں جانتے، اس کی مشیت کو نہیں جانتے، تعجب ہے ان لوگوں پر، وہ انبیاء کی ذاتوں پر، ان کے علوم پر بحث کرتے ہیں، جنہیں بنیاد کا علم، جنہیں یہ پتہ نہیں تعظیم اور عبادت کے درمیان کیا فرق ہے، جنہیں یہ علم نہیں مشیت اور رضا کے درمیان کیا فرق ہے۔ تعجب ہے ان کے ذہنوں پر، ان کی عقلوں پر، وہ انبیاء کی ذاتوں پر، ان پر جا کر تنقید کرتے ہیں، ان پر جا کر ذنب اور گناہ کی نسبت کرتے ہیں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا ایک دانہ کھانا وہ گناہ کا موجب ہے تو پھر اپنے گریبان میں جھانک، تو کتنے دانے کھاتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو آپ جب زمین پر آئے، جنت کی نعمتیں، جنت کی بہاریں، پھر اللہ رب العزت کا قرب، اس کے حسن کے جلوے، جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے جنت کو چھوڑ کر تو اس غم اور حزن کی وجہ سے آپ کے جسم پر اثر ہوا اور آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ سیاہی مائل ہو گیا، سیاہی مائل ہو گیا۔ اب آدم علیہ السلام اس جدائی میں، جو اللہ رب العزت کی جنت کی جدائی ہے، اس نعمتوں کی جدائی ہے، اس جدائی میں روتے رہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آدم نے عرض کی، یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، تیری جنت میں واپس آنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے، کیا راز ہے
کیا طریقہ ہے کہ میں دوبارہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکوں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس آدم کو، اپنے نبی کو القاء کیا، وحی کی کہ آدم 3 دن کے روزے رکھو، تمہیں وہی مرتبہ واپس مل جائے گا، تمہارا وہ حسن، تمہاری وہ جوانی، تمہاری وہ نعمت، تمہاری وہ رنگت لوٹ آئے گی۔ اور کب رنگت لوٹے گی، جوانی کب لوٹے گی، حسن کب لوٹے گا؟ جب تم 3 دن کے روزے رکھو گے۔ اب وہ 3 دن ایام بیز کے روزے تھے، ایک 13ویں کا، 14ویں کا اور 15ویں کا۔ جب آدم علیہ السلام نے پہلے دن کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ جسم کا آپ کا سفید ہو گیا، بارونق ہو گیا، نور برا ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، حسین و جمیل ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرے دن 14ویں کا روزہ رکھا تو بقیہ جو آدھا حصہ تھا وہ روشن ہو گیا، وہ نور برا ہو گیا، تندرست ہو گیا، وہ سفید ہو گیا۔ اور جب آپ نے 15ویں کا روزہ رکھا تو آپ کا سارا جسم خوبصورت نور برا ہو گیا، سفید ہو گیا۔ تو انہیں ایام بیز کہا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام 3 دن روزے رکھ کر امت کے لیے، کائنات کے لیے، بشر کے لیے، آدمیت کے لیے پیغام چھوڑ رہے ہیں۔ اگر تم اپنے چہروں کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو، اپنے حسن کو دوبالا کرنا چاہتے ہو تو دنیا کے معاملات کو، دنیا کے اسباب کو چھوڑو۔ اگر اپنے حسن کو دوبالا کرنا چاہتے ہو تو تم روزہ رکھو، اللہ تمہارے حسن کو دوبالا کر دے گا۔ یہ جو ہم دنیا کی چیزیں استعمال کرتے ہیں نا، فلاں کریم، فلاں کریم، فلاں کریم، فلاں کریم، کہ حسن دوبالا ہو جائے، رنگ صاف ہو جائے، رنگ گورا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کیا حکم دے رہے ہیں، کیا عمل دے رہے ہیں کہ اگر اپنے حسن و جمال کو اعلیٰ کرنا چاہتے ہو، اپنی رنگت کو صاف کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تم 3 دن کا روزہ رکھا کرو، تمہارا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ یہ نسخہ دیا جا رہا ہے، اللہ کا نبی نسخہ دے رہا ہے۔ بیٹھ جاؤ نیچے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 3 دن کا روزہ رکھا جنہیں ایام بیز کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی امت پر فرض تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، امت محمدیہ پر اللہ رب العزت نے کرم فرماتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے یہ فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر ماہ رمضان کے اندر روزے فرض ہونے کی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ آپ پڑھیں، یہ جو ماہ رمضان کے اندر روزے فرض ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہیں۔ یہ نبی پاک کی حدیث پاک سے ہیں۔ مطلق روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن پاک کے اندر ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کون سا مہینے کو؟ حکم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ کہاں فرض ہوئے ہیں، کس مہینے میں فرض ہوئے؟ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث نبوی کی ضرورت نہیں، سنت مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ان کے لیے اس بات کو تعین کرنا ہوگا کہ قرآن کی کس آیت سے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ لا محالہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول گرامی کو، آپ کی حدیث مبارک کو ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سب سے بہترین تفسیر قرآن پاک کی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات، آپ کی حدیث مبارک، آپ کی سنت مبارک نہ ہوتی تو یہ قرآن ہمیں سمجھ نہ آتا۔ تو سب سے بہترین تفسیر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہیں، آپ کی حدیث پاک ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ سنت کی حجیت پر دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے
تو 16 ماہ ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق 17 ماہ گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر اپنے محبوب کے وسیلے سے اس آیت کا نزول کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. دو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہجرت کے فوراً بعد اپنے محبوب کو اور محبوب کی امت کو عطا کی. ایک تحویل قبلہ اور ایک ماہ رمضان کے روزے. تحویل قبلہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز مسجد قبلتین کے اندر ادا کر رہے ہیں، اور مدینے کے یہودی ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو طعنہ دیتے تھے کہ جب تمہارا قرآن اپنا ہے، دین اپنا ہے، اپنی شریعت کی بات کرتے ہو، اپنے رسول کی بات کرتے ہو، پھر ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ یہ طعنہ ہر وقت یہودی دیتے. نبی پاک اس طعنے کو سنتے آپ کے قلب مبارک پر یہ طعنہ بڑا گراں گزرتا، تیر بن کر لگتا. ایک دن یہودیوں نے طعنہ دیا، نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، این نماز کے دوران نبی پاک کو خیال آ رہا ہے. این نماز کے دوران خیال آ رہا. خیال کیا آ رہا ہے کہ کاش ہمارا اپنا قبلہ ہوتا، ہمارا اپنا کعبہ ہوتا، اس کی طرف منہ کرتے. جب یہ خیال آ رہا ہے، اسی خیال کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا، دو مرتبہ دیکھا، آسمان کے این نماز کے دوران جب آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل جا، میرا محبوب بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، ہماری طرف دیکھ رہے ہو. محبوب ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ جس طرف اپنا رخ پھیرو گے اسی سمت کو ہم قبلہ بنا دیں گے. یہاں ایک گرامر کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں جو ذوق والے ساتھی ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اگر آپ گرامر کا مطالعہ کریں، صرف ناف کو دیکھیں، پڑھیں، قد اگر ماضی پر آئے نا، قد اگر ماضی پر آئے تو وہ تحقیق کا معنی دیتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن پاک ہے، تحقیق بر تحقیق تمہاری طرف آ گیا اللہ کی طرف سے نور. جاء ماضی ہے، جب قد ماضی پر آئے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے، اور جب قد مضارعہ پر آئے تو پھر تحقیق کا معنی نہیں، کثرت کا معنی دیتا ہے. پھر کثرت کا معنی دیتا ہے. تو اب اللہ رب العزت اس آیت کے اندر قد نرا، یہ نرا مضارعہ ہے، جمع متکلم ہے، مضارعہ کا صیغہ ہے. تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ محبوب قد نرا، جو آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہو، اتنا آپ آسمان کی طرف ہماری طرف نہیں دیکھتے جتنا ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اتنی کثرت کے ساتھ آپ ہماری طرف نہیں دیکھتے جتنی کثرت کے ساتھ محبوب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. قد نرا، آپ کا دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. اتنی مرتبہ محبوب آپ نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا جتنی بار ہم نے آپ کی طرف جھک کر دیکھا ہے.
تو قد نرا تقلب وجهک فی السماء، این نماز کے دوران کہتے ہیں خیال نہیں آنا چاہیے. خیال تو آتا ہی ہے نماز کے اندر. جب نبی کو خیال آ رہا ہے پھر ہمیں کیوں نہ آئے؟ لیکن اپنا اپنا نصیبہ ہے، اپنا اپنا نصیبہ ہے، اپنا اپنا مقدر ہے. کسی کو بیوی کا خیال، گدے گھوڑے کا خیال، اور کسی کو نبی کا خیال، ولی کا خیال. یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے، اپنی اپنی چوائس ہے، چاہت ہے، اپنی اپنی محبت ہے. کسی کو نماز کے اندر مصطفیٰ کا خیال آتا ہے اور ان کی نماز مکمل ہوتی ہے، اور کسی کو بیوی کا، کسی کو گھوڑے گدھے کا خیال آتا ہے، ان کی نماز مکمل ہوتی ہے. انہیں ان کی نماز مبارک، ہمیں ہماری نماز مبارک. جب نبی کو خیال آتا ہے. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، میں نے یہ پہلے بھی مسئلہ بیان کیا ہے، پھر کرتا ہوں، کہ عام بندے کا نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے. ہمارا نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے تم پر. کیوں؟ کیا سبب ہے اس کا؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں اس قابل نہیں، اس کی شان کے مطابق ہماری نمازیں نہیں. جب اس کی شان کے مطابق نماز نہیں پڑھیں گے اور پھر اس کی طرف دیکھیں گے تو عذاب ہی آنا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں، نماز کے دوران تم آسمان کی طرف نہ دیکھو، تم پر عذاب آئے گا. اور مصطفیٰ وہ نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو قبلے کی تبدیلی کا حکم آتا ہے. بس یہ فرق ہے تیری نماز اور مصطفیٰ کی نماز کا. یہ فرق ہے تیرے دیکھنے اور مصطفیٰ کے دیکھنے کا. تو آسمان کی طرف دیکھے تو عذاب آتا ہے، اور مصطفیٰ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھے تو اللہ کی رحمت آتی ہے. ذرا مل کر بولو سبحان اللہ. تو دو تحفے اللہ رب العزت نے ہجرت کے فوراً بعد اپنے محبوب کو اور محبوب کی امت کو عطا کیے. پہلا تحفہ تھا یہ قبلے کی تبدیلی. لو محبوب تمہارے دل کے اندر خیال آ رہا ہے قبلہ اپنا ہونا چاہیے. محبوب ہمیں کیا پوچھتے ہو؟ ہمیں کیا پوچھتے ہو؟ ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ محبوب جس طرف تم اپنا چہرہ کرو گے نا، اپنا رخ کرو گے، ہم اسی سمت کو قبلہ بنا دیں گے. اور دوسری نعمت اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمائی؟ دوسری نعمت اپنے محبوب اور محبوب کے امتیوں کو روزہ عطا فرمایا. ماہ شعبان کی 10 تاریخ 2 ہجری ہے. 16-17 ماہ کے بعد ماہ شعبان آتا ہے اور اللہ رب العزت جبریل امین کو بھیجتا ہے، جبریل جا یہ آیت لے کر جا اور محبوب کو خوشخبری سنا. محبوب تم پر بھی اور تمہاری امت پر بھی، ایمان والوں پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. حضرت امام بخاری نے اور حضرت امام نسائی نے اس حدیث پاک کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، امام نسائی نقل کر رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں جمع ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. کس انداز میں؟ جیسے چاند چمکتا تاروں میں. ایک دائرہ بنا ہوا ہے، صحابہ آگے پیچھے بیٹھے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سفید رنگ کا تکیہ ہے اور اس سفید رنگ کے تکیے کے ساتھ وہ حسن و جمال کا پیکر ٹیک لگائے بیٹھا ہے.
تصور کیجئے اس ماحول کو، ایک شخص مسجد نبوی کے اندر اپنے اونٹ پر سوار داخل ہوتا ہے. جب اونٹ سمیت داخل ہوتا ہے مسجد نبوی کے اندر تو اونٹ سے نیچے اترتا ہے، اپنے اونٹ کو بٹھا کر اس کو باندھتا ہے، باندھ کر وہ ہماری طرف بڑھتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، ہماری طرف بڑھتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ تم میں محمد رسول اللہ کون ہیں، اللہ کا نبی کون ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ نبی پاک کی طرف اشارہ کیا، یہ ہمارے آقا مولا، یہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے والے ہمارے آقا مولا، یہ محمد رسول اللہ ہیں. تو وہ شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اے ابن عبد المطلب، میں آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور بات بھی آہستہ نہیں اونچی آواز میں پوچھوں گا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، پوچھ. اور حدیث پاک کے لفظ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ. نسائی کی حدیث پاک ہے یہ. تو اس نے کہا میں اونچی آواز میں پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیے کہ دن اور رات کے اندر 5 نمازوں کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے. روزے کی فرضیت کی بات ہونے لگی ہے. آپ نے فرمایا ہاں، دن اور رات کے اندر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم اللہ نے دیا ہے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مالداروں سے مال لے کر غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے، یعنی زکوٰۃ کا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے دیا ہے. پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ ماہ رمضان کے اندر روزے رکھنے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. جب تینوں مرتبہ آپ نے ہاں میں جواب دیا تو وہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں نہ ان کے اندر کمی کروں گا اور نہ ان کے اندر زیادتی کروں گا. یعنی کیا مطلب کہ روزے وہ بھی رکھوں گا، 5 نمازیں وہ بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا. نبی پاک نے فرمایا، اور یہ کہہ کر وہ چل دیا تو نبی پاک نے فرمایا اگر یہ وعدے پر پورا رہا، اپنی بات پر سچا رہا، تو اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے. اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے. یعنی 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے والا جو پکا عہد کرتا ہے. پھر نبی پاک کی زبان اطہر سے، اور بخاری کے لفظ ہیں یہ، نبی پاک نے فرمایا اس حدیث پاک کی تائید حضرت امام بخاری کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو، اگر یہ اپنے وعدے پر پکا رہا تو جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لے. تو ماہ رمضان کے روزے یہ امت محمدیہ پر فرض ہیں. اب یہاں حضرت امام ابن حمام ابو حنیفہ ثانی صاحب فتح القدیر، جو فقہ کے سب سے بڑے امام، حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد بھی ہیں اور اپنے دور کے ابو حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے. امام ابن نجیم نے اس بات کو نقل کیا ہے، ملا علی قاری نے اس بات کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے روزہ دار جو ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہیں، اور اس بات کو حضرت امام غزالی نے بھی لکھا ہے. ایک ہے عام لوگوں کا روزہ، ایک ہے عام لوگوں کا روزہ، ایک ہے خاص لوگوں کا روزہ، اور ایک ہے خاص اور خاص لوگوں کا روزہ. یہ صرف صوفیاء کی بات نہیں، بلکہ عین قرآن و سنت کے جو امت کے جید علماء کرام ہیں وہ بھی اپنی کتابوں کے اندر اس تقسیم کو نقل کر رہے ہیں. عام لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک، سحری سے لے کر مغرب تک وہ کھانا پینا اور جماع کو چھوڑ دیتے ہیں،
اپنا منہ بند کر لیتے ہیں، کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے، نہ پانی پیتے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ لیکن جو روزے کے واجبات ہیں، جو روزے کی شرائط ہیں، جو روزے کے آداب ہیں، ان سے واقف نہیں، جو روزے کے آداب ہیں ان سے واقف نہیں، نہ ان کا خیال رکھتے ہیں، منہ بند کر لیا ہے، جو کھانا پینا فی نفس ہی حلال ہے پہلے ان پر، اس کو چھوڑ دیا ہے، اور جو پہلے ہی چیزیں حرام ہیں ان کو پھر کر رہے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، جماع چھوڑ دیا، لیکن جھوٹ وہ بول رہے ہیں، کم ناپ رہے ہیں، کم تو رہے ہیں، بے ایمانی ہو رہی ہے، بد نگاہی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن کھانا پینا بند کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے روزے دار، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اور یہاں مسائل کی بات ہو رہی ہے، فضائل کی بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ کسی چیز کی فضیلت تب ثابت ہوتی ہے جب وہ مقبول ہو جائے، اور مقبول کب ہوتی ہے؟ جب اس کے لوازمات کو پورا کیا جائے۔ دیکھیں نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی شخص نماز کی بڑی فضیلت بیان کرے، لیکن آپ نماز بغیر وضو کے پڑھتے ہیں۔ نماز کی فضیلت، عبادت کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، بہت فضیلت ہے، لیکن کب فضیلت ہوگی؟ جب وہ نماز، وہ عبادت قبول ہوگی، اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اور روزہ اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن روزہ کب صحیح ہوگا؟ جب روزے کے واجبات، لوازمات، آداب کو پورا کیا جائے گا، اس وقت روزہ اس کی فضیلت ہوگی۔ تو پہلے اس کے مسائل کو جاننا چاہیے۔ روزے کے مسائل کیا ہیں؟ صرف روزے کے مسائل یہ نہیں کہ صبح سے شام تک انسان بھوکا رہے اور باقی سارے گناہ کرتا رہے۔ روزے کے آداب میں سے ادب یہ ہے، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے کہ روزے کے آداب میں سے یہ آداب ہیں کہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کے کان کا بھی روزہ ہو، اس کے ناک کا بھی روزہ ہو، اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، اس کے پاؤں کا بھی روزہ ہو، اور اس کی سوچ کا بھی روزہ ہو۔ یہ روزے کے آداب ہیں، لیکن ہم ان آداب سے نا واقف ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ماہ رمضان آ رہا ہے، جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی پورا سال، وہ بھی نماز کے لیے مسجد کے اندر آئیں گے، اور 3-4 دن کے لیے آئیں گے، اور پھر کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں کوئی خیال نہیں، گندے ہیں، غلاظت لگی ہوئی ہے نہ، بس نماز پڑھنی جا کے۔ جب تک طہارت نہیں ہوگی، پاکیزگی نہیں ہوگی، جسم پاک نہیں ہوگا، لباس پاک نہیں ہوگا، جگہ پاک نہیں ہوگا، وضو صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، تب تک نماز کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ماہ رمضان آئے گا، جب انہیں کوئی 2 منٹ کے لیے اٹھ کے لیے مسئلہ بیان کیا جائے گا نا، تو اپنی نماز کھڑی کر دیں گے کہ ہمیں مسئلوں کی ضرورت نہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، قبول ہو یا نہ ہو۔ یہ بات نہیں، جب تک بنیادی مسائل سے ہم واقف نہ ہوں گے، اور جتنے بھی فرائض ہیں، ایک بات عرض کرتا ہوں، جتنے بھی فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے فرائض ہیں اور دین کے بنیادی عمود ستون ہیں، اور ان کا علم بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ فرائض کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ ہر مومن پر، جس پر نماز فرض ہے، اس پر نماز کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ جس پر روزہ فرض ہے، اس پر روزے کے فرائض، روزے کے واجبات، ناقصات، ان کا جاننا بھی فرض ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس پر زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ تو جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ نماز کے مسائل کو بھی جانیں۔ تو درس دیا جاتا ہے، علماء حدیث پاک کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، کوئی 2-4 منٹ کے لیے مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اپنی نماز کھڑی کر دیتے ہیں کہ ہمیں تیرے مسئلوں کی ضرورت نہیں، نماز ہو نہ ہو ہم نے پڑھ لی ہے، بے شک بغیر وضو کے پڑھ لی ہے نہ۔ جب تک وضو، طہارت مکمل نہیں ہوگی، تب تک نماز مکمل نہیں۔
اسی طرح جب تک روزے کے آداب مکمل نہیں ہوں گے روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے، بہت سارے روزے دار ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، اور جب یہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں افطاری کے وقت پھر بھی کچھ ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ان کا کھانا ہے، انہیں مشروب ملتا ہے، کھانے کے لیے چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ جزا ہے ان کی، جو افطاری کے وقت انہیں کھانا مل گیا، مشروب مل گئے، شربت کا گلاس مل گیا، اور چیزیں پینے کے لیے مل گئی، اور ان کا روزہ مکمل ہو گیا سوائے کھانے پینے کے شام کے، اور کوئی جزا نہیں ان کے لیے۔ اور دوسرا روزہ ہے خاص لوگوں کا، جو خاص لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانے پینے سے منع رہتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، جماع سے منع رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جو منکرات ہیں، جو منہیات ہیں، جو اللہ کے رسول کی طرف سے منع کردہ اشیاء ہیں، وہ ان سے اجتناب کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، بد نگاہی سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، کوشش کرتے ہیں کام نہ ناپیں، کام نہ تولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، بد نگاہی نہ کریں، کوئی دوسرا گناہ نہ کریں۔ تو جب وہ روزے کی حالت میں ان گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، تو ان کی سیرت پر، ان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ کیا اثر ہوتا ہے؟ پھر وہ جب ماہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں گناہوں سے بچتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت سارا سال انہیں توفیق دیتا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ ایسے روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا سے رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد گناہوں سے بھی رکے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور پھر تیسرا روزے دار کون ہے؟ وہ خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں۔ وہ خاص الخاص لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، پھر گناہوں سے پہلے ہی اجتناب کرتے ہیں، اور ان کے روزے کا مقصد، ان کی عبادت کا مقصد نہ حصول جنت ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اور عذاب کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، بلکہ ان کی عبادت، ان کے روزے رکھنے کا مقصد وہ مشاہدہ حق اور یار کی ملاقات ہوتی ہے، اور کوئی ان کی رضا نہیں ہوتی، اور ان کی کوئی طلب نہیں ہوتی۔ ان کی تمنا ایک ہی ہوتی ہے کہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ یار کی طلب میں کر رہے ہیں، وہ مشاہدے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک عام روزے داروں کے لیے، ان کے لیے خوشی کیا ہے؟ عند الافطار، جب وہ روزہ کھولتے ہیں، کھانا مل گیا، پینا مل گیا، ان کو جزا مل گئی۔ اور دوسرے روزے دار وہ خاص الخاص لوگ، وہ اولیاء، وہ بزرگان دین، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی جزا کیا ہے؟ ان کی جزا عند لقاء رحمان، ان کی ملاقات ہوتی ہے اپنے یار سے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء اللہ خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، انہیں روزے کے بدلے میں جنت ملتی ہے، اور جو خاص الخاص ہیں انہیں روزے کے بدلے میں جنت والا ملتا ہے، جنت والا ملتا ہے۔ حضرت ابو نجیب سہروردی، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی سیرت کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک دن سین کعبہ میں بیٹھے مراقبے میں مشاہدہ یار میں مگن ہیں، اور آپ کے بھتیجے آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی عارف ہیں، عارف باللہ ہیں۔ حضرت ابو نجیب سہروردی سین حرم میں، سین کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مراقبے میں اپنے یار کا، اللہ رب العزت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام وہ آئے آپ سے ملاقات کے لیے، لیکن آپ حضرت ابو نجیب سہروردی
اپنے معاملے میں مگن ہیں، کوئی دھیان کس طرف نہیں جا رہا۔ تھوڑی دیر حضرت خضر نے انتظار کیا، اس کے واپس چل دیے۔ جب حضرت ابو نجیب تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹے، آنکھیں کھولی، مراقبے سے عود کیا، تو آپ کے بھتیجے نے کہا کہ چچا جان، ابھی تھوڑی دیر کے پہلے خضر آئے تھے، آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا، ان کی طرف خیال نہیں کیا، وہ انتظار کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھتیجے بیٹا کوئی بات نہیں، اگر خضر چلا گیا ہے تو وہ واپس آ جائے گا، پھر لوٹ آئے گا، پھر لوٹ کر آئے گا، لیکن میں ذات کے مشاہدے میں مگن تھا، اگر وہاں سے توجہ ہٹ جاتی قیامت تک افسوس کرتا رہتا، میرا افسوس پورا نہ ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل کا مقصد، جن کی عبادت کا مقصد نہ جنت کی طلب ہوتی ہے نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے، بلکہ ان کی عبادت کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت جنید بغدادی امام الطائفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال مسلسل جنت کو بنا کر، سنوار کر، نکھار کر ہر روز میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال مسلسل جنت کو نکھار کر، سنوار کر، بنا کر، زیبائش و آرائش کر کے ہر روز میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن بھی میں نے رغبت سے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جب جنت کو پیش کیا جاتا ہے تو میں اپنے یار کے مشاہدے کی بات کرتا ہوں، مجھے جنت نہ دکھاؤ، مجھے یار کا جلوہ دکھاؤ۔ یہ وہ خاص الخاص لوگ جو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے روز جب تمام عبادت گزاروں کے بارے میں حکم دے گا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو حج کرنے والے ہیں، جو دوسری عبادات بجا لانے والے ہیں، جو مساجد کو بنانے والے ہیں، جو مدرسے تعمیر کرنے والے ہیں، لوگوں کی ناداروں کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کے مطابق انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ جب انہیں بھیج دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، تو اب فرشتے اللہ سے پوچھیں گے یہ جو روزے دار ہیں جنت کے اندر ان کا مرتبہ اور مقام ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں جنہوں نے اور عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، ان کو جنت کے اندر جنت مل گئی ہے۔ یہ روزے دار انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، انہوں نے روزہ جنت کے لیے نہیں، انہوں نے میرے لیے رکھا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور ان کی جزا میں خود ہوں۔ وانا اجزی بہ، پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، کوئی اور طلب نہیں تھی، تو اب ان کی جزا میں خود ہوں۔ تو باقی جو عبادتیں کرنے والے ہیں ان کی جزا جنت، اور جو روزے دار ہے اس کی جزا جنت والا ہے۔ تو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ کس انداز میں رکھنا چاہیے؟ جو روزے کے آداب ہیں اس کو پورا کریں، صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہیں، پانی نہ پئیں، اور باقی سارے عمل کرتے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، بد نگاہی بھی کرتے رہیں، دھوکہ بھی دیتے رہیں، کم بھی تولتے رہیں، کم بھی ناپتے رہیں، اور سارے گناہ کرتے رہیں، اور پھر یہ کہا جائے کہ ہمیں اس کا اجر ملے۔ اجر ملے گا، ضرور ملے گا، وہ شام کا کھانا اور مشروبات بس۔ اور اگر ہم نے روزے کے آداب کو ساتھ رکھا تو پھر کیا ہوگا؟ جنت ملے گی۔ اور اگر اس سے آگے بڑھے، اپنی نفس کی خواہشات کو چھوڑا، تو پھر کیا اجر ملے گا؟ جنت بھی ملے گی، جنت والا بھی ملے گا۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ روزہ رکھیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ یہ نیت نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ بڑا روزے دار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک بندہ ہے، نا، اس لیے نہیں۔
بلکہ اس لیے روزہ رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، نبی پاک کی سنت ہے. اور پھر اس لیے روزہ نہ چھوڑیں کہ اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے روزہ چھوڑ رہا ہے. نہ، روزہ اگر رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور اگر چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کی حکم کے مطابق چھوڑیں. وہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ مریض ہیں، مسافر ہیں، جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کے مطابق اگر اس کی کیٹیگری میں آپ آتے ہیں تو پھر روزہ چھوڑیں. بیماری کا بہانہ، کمزوری کا بہانہ بنا کے روزے کو چھوڑ دینا، پتہ نہیں پھر آئندہ سال کس کو روزہ ملے نہ ملے. اگر بیماری کا بہانہ پا کے روزہ چھوڑنا ہے کہ ہم بیمار زیادہ ہو جائیں گے تو مر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی ایک دن نا، تو کیوں نہ روزے کی حالت میں مرے. ہمیں روزے کی تیاری، ماہ رمضان آ رہا ہے، جو اس کے بنیادی آداب ہیں، جو روزے کی بنیادی ضروریات ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، ہم ان کو جانیں. دروس ہوتے ہیں، کتابیں پڑھیں، علماء سے پوچھیں، تاکہ پوری طرح تیار ہو کر ہم اس سال روزے رکھیں. اگر پوری طرح روزے رکھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، تو اس کی بارگاہ میں یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ان روزوں کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری بخشش کر دے گا. یہ آنے والے ایام ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب ماہ شعبان آخر کو پہنچتا، ماہ رمضان کی آمد ہوتی، تو آپ اپنے بستر لپیٹ دیا کرتے تھے، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. یہ نبی پاک کی سنت مبارک ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ آج سے تیاری کریں. روزے آ رہے ہیں، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں. 5 وقتہ نماز. سارا سال ہم کوشش کرتے ہیں وزن کم ہو، ڈائٹنگ کرتے ہیں، ٹیبلٹس لیتے ہیں. یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، دن کو روزہ کم کھانا اور رات کو تراویح بھی 20. کوشش کریں اس سال، تجربہ کریں. 1 مہینہ آپ ڈائٹنگ کرتے رہے ہیں، جم جاتے رہے ہیں، ایکسرسائز کرتے رہے ہیں، وزن کم کرتے رہے ہیں. آؤ اللہ کے حکم کے مطابق 1 ماہ اس طرف لگاتے ہیں، دیکھیں کیسا نفع ہوتا ہے. ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی، ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، وزن بھی کم ہو جائے گا اور شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی. یہ روحانی علاج ہے جو اللہ کا رسول ہمیں دے رہا ہے. تیاری کریں. 3 دن 4 دن 5 دن ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد چھٹی. یہی کرتے ہیں نا. اور پھر جب آخری 4-5 دن رہتے ہیں، 27ویں سے پہلے اس دن آتے ہیں، پھر 3 دن 4 دن تراویح پڑھی اور پھر چھٹی. اور پھر کوشش کرتے ہیں اگر پڑھنی پڑ جائے تو 8 پڑھیں. یہ تو جان چھڑانے کی بات ہے نا. 8 تراویح کا تصور اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے نا. 8 تراویح کا کوئی تصور نہیں ہے. جو 8 تراویح پڑھتے ہیں یا اس کے بارے میں دلائل دیتے ہیں، وہ اپنے نفس کی خواہشات کو اور اپنے مسلک کی ترویج کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق نہیں. وہ اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں، دین کی بات نہیں، مسلک کی بات ہے. مسلک اور دین میں جو فرق ہے وہ اہل علم جانتے ہیں. کہ 20 تراویح ادا کریں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری 2 حدیث بخاری کی پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور پھر بخاری کی دوسری حدیث پاک، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے ماہ رمضان کی راتوں کو قیام کیا احتساب اور ایمان کے ساتھ، اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ بخشش کا سیزن ہے. ہمیں چاہیے کہ دن کو روزہ رکھیں اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کریں. وما علینا الا البلاغ.